اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 113 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 114 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ لا خیر لا نہیں، خیر بھلائی، کوئی بھلائی نہیں، فی کثیر فی میں، کثیر اکثر یعنی باتوں میں، من نجوا من سے نجوا مشورے، ہم ان کے مشوروں میں، ان کی سرگوشیوں میں، الا مگر سوائے من من جو امر حکم دے بصدقۃ سے صدقہ خیرات سے، خیرات کا، او معروف اچھی بات کا، صدقے خیرات کا یا اچھی بات کا، او اصلاح کرانا، بین الناس بین درمیان، الناس لوگوں کے درمیان، ومن یفعل اور من جو یفعل کرے، ذالک یہ، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ مرضی رضا اللہ کی، پس سوف ان قریب نؤتی ہم دیں گے ہی اسے، اجرن عظیمہ ثواب عظیمہ بڑا ثواب۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم کوئی بھلائی نہیں ہے ان کے اکثر مشوروں میں، ان کی اکثر سرگوشیوں میں، الا من امر بصدقۃ سوائے اس کے کہ کوئی حکم دے خیرات کا، او معروف یا اچھی بات کا، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ اور جو کوئی یہ کرے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما سو ان قریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے۔ ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ ومن یشاقق الرسول اور من جو یشاقق مخالفت کرے، شقاوت سے ہے یہ، رسول کی، من سے بعد ما تبین ما جب تبین ظاہر ہو چکی، لہو کے لیے، اس کے لیے، الہدا ہدایت، یتبع وہ اتباع کرے، غیر سبیل المومنین غیر خلاف سبیل راستہ، المومنین مومنوں کے راستے کے خلاف، نولی ہم پھیر دیں گے، حوالے کر دیں گے ہی اس کو، ما تولا ما جو تولا اس نے، جس کی طرف وہ پھرا ہے، جو اس نے اختیار کیا ہے، ونصلہ اور نصلی ہم داخل کریں گے ہی اس کو، ہم اسے داخل کریں گے، جہنم میں، وساعت مسیرہ اور ساتھ بری جگہ ہے مسیرہ، لوٹنے کی، پہنچنے کی، پلٹنے کی۔ ومن یشاقق الرسول اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدی اس کے بعد کہ ظاہر ہو چکی ہے اس پر ہدایت، ویتبع غیر سبیل المومنین اور اتباع کرے مومنوں کے راستے کے خلاف، نولی ما تولا ہم حوالے کر دیں گے اس کو جو اس نے اختیار کیا ہے، جس کی طرف وہ مڑا ہے، ونصلہ جہنم وساعت مسیرہ اور ہم داخل کریں گے اسے جہنم میں، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اچھے کاموں کی دعوت اور برے کاموں سے روکنے کے علاوہ تمام باتوں کے
پر مواخذہ ہونے کے بابت خبر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے اکثر کلام بے معنی ہوتے ہیں سوائے ان کے جن کی باتوں کا مقصد دوسروں کی بھلائی اور لوگوں میں میل ملاپ کرانا ہوتا ہے، باقی جتنی بھی باتیں ہیں فضول ہیں۔ یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ لوگوں امر بالمعروف، امر بالصدقہ، یا اصلاح کروانا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، یہ 3 باتیں، اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ فضول ہیں، ان ساری باتوں پر مواخذہ ہوگا۔ حضرت سفیان ثوری کی عیادت کے لیے لوگ جاتے ہیں، ان میں سعید بن حسان بھی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں سعید تم نے ام صالح کی روایت سے جو حدیث بیان کی تھی آج اسے پھر سناؤ۔ آپ سند بیان کر کے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کی تمام باتیں قابل مواخذہ ہیں بجز اللہ کے ذکر اور اچھے کاموں کے بتانے اور برے کاموں سے روکنے کے۔ حضرت سفیان نے کہا یہی مضمون اس آیت میں ہے، یہی مضمون آیت سورہ نبا کی آیت میں ہے، یہی مضمون سورہ عصر کی آیت میں ہے۔ مسند احمد میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لوگوں کی آپس میں محبت بڑھانے اور صلح و صفائی کے لیے جو بھی بات کہے، ادھر ادھر سے کہے یا قسم اٹھائے، وہ جھوٹوں میں داخل نہیں۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو ادھر کی بات ادھر کہنے کی 3 صورتوں میں اجازت دیتے ہوئے سنا ہے: جہاد کی ترغیب میں، لوگوں میں صلح کرانے اور میاں بیوی کو ملانے کی صورت میں۔ یہ ہجرت کرنے والیوں اور بیعت کرنے والیوں میں سے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو روزہ، نماز اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ لوگوں نے خواہش کی تو آپ نے فرمایا وہ آپس میں اصلاح کرانا ہے۔ فرماتے ہیں اور آپس کا فساد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ بازار میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب سے فرمایا میں تجھے ایک تجارت بتاؤں، لوگ جب لڑ جھگڑ رہے ہوں تو ان میں مصالحت کروا دے، جب ایک دوسرے سے رنجیدہ ہوں تو انہیں ملا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی بھلی باتیں رب کی رضامندی، خلوص اور نیک نیتی سے جو کرے وہ اجر عظیم پائے گا۔ جو شخص غیر شرعی طریق پر چلے، یعنی شرع ایک طرف ہو اور اس کی راہ ایک طرف ہو، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ہو اور اس کا مقصد عمل اور ہو، حالانکہ اس پر حق واضح ہو چکا ہو، دلیل دیکھ چکا ہو، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر کے مسلمانوں کی صاف راہ سے ہٹ جائے تو ہم بھی اسے ٹیڑھی اور بری راہ پر لگا دیتے ہیں، اسے وہی غلط راہ اچھی اور بھلی معلوم ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ بیچوں بیچ جہنم میں جا پہنچتا ہے۔ مومنوں کی راہ کے علاوہ راہ اختیار کرنا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی کے مترادف ہے۔ جو کبھی تو شارع علیہ السلام کی صاف بات کے خلاف اور کبھی اس چیز کے خلاف ہوتا ہے جس پر ساری امت محمدیہ متفق ہے، جس میں انہیں اللہ نے بوجہ ان کی شرافت و کرامت کے محفوظ کر رکھا ہے۔ اس بارے میں بہت سی حدیثیں بھی ہیں اور ہم نے بھی احادیث اصول میں ان کا بڑا بیان کر دیا ہے۔ یہاں پر یہ ابن کثیر فرماتے ہیں بعض علماء تو اس کے تواتر معنی کے قائل ہیں۔ حضرت امام شافعی غور و فکر کے بعد اس آیت سے امت کے اتفاق کی دلیل ہونے پر استدلال کیا ہے۔ حقیقتاً یہی موقف بہترین اور قوی تر ہے۔ بعض دیگر ائمہ نے اس دلالت کو مشکل اور دور از آیت بھی بتایا ہے۔ غرض ایسا کرنے والے کی رسی اللہ میاں بھی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، جیسا فرمان ہے کہ یعنی ہم ان کی بے خبری میں آہستہ آہستہ مہلت بڑھاتے رہتے ہیں، ان کے بہکتے ہی ہم بھی ان کے دلوں کو
ٹیڑھا کر دیتے ہیں، ہم انہیں ان کی سرکشی میں گم چھوڑ دیتے ہیں، بالآخر ان کی جائے بازگشت جہنم بن جاتی ہے۔ جیسے فرمان ہے ظالموں کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ قبروں میں اٹھائیں گے، اور جیسے فرمایا ظالم آگ کو دیکھ کر جان لے گا کہ اس میں کودنا پڑے گا، لیکن کوئی صورت چھٹکارے کی نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بھٹکنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ پل پل خبردار رکھے ہمیں۔ جیسے جو مومن شخص ہوتا ہے کہ کوئی خطا کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ فوراً وہ لوٹ آتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چھوڑ دیتا ہے، جس کا دل جو ہے وہ گمراہی کی طرف مڑتا چلا جاتا ہے، تو اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، جاؤ کرو۔ وہ اتنا گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ جہنم کے گڑھے میں جا پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا جس کی طرف تم جاؤ گے ہم بھی اسی کی طرف آپ کا دل موڑ لیں گے۔ اپنے دل کو کوشش کر کے دین کی طرف لائیں، قرآن کی طرف لائیں، اچھی باتوں کی طرف لائیں، نیکیوں کی طرف لائیں۔ اپنی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارا دل بھی لگا دیں گے، ہم کوشش نہیں کریں گی دل بھی نہیں لگے گا، دل بھی اسی طرف اللہ تعالیٰ موڑ دیں گے، خطاؤں کی طرف، گناہوں کی طرف، پھر کوئی بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ ہم کیوں آئے گے جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔